بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج آپ سب کو میں نے دعوت دی کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو آج لا بھی پاس ہو گیا اور جو پروگرام ہم لانچ کرنے لگے ہیں بلدیات کا، لوکل گورنمنٹ کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے۔ یہ کبھی چیزیں پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی اور اس سے جو سارا گورننس سسٹم ہے پاکستان کا وہ بدل جائے گا۔ یہ ہم نے جو اس کے اوپر بڑی پہلے سے لگے ہوئے تھے، جب کے پی کے اندر ایک بلدیاتی نظام لے کے آئے تو اس کا سارا جائزہ لے رہے تھے کہ اس کی کیا طاقت ہے، کیا اس کی کمزوریاں، کیا ہم نے اسے سیکھا، اور اس کے بعد پھر ہم مسلسل بیٹھ کے ہم نے اس کو فائن ٹیون کرتے رہے، اور جو یہ جو بلدیاتی نظام لے کے آئے ہیں اس میں ہم نے سارا پاکستان کا جو ایکسپیرنس ہے ابھی تک لوکل گورنمنٹ کا وہ سارا سامنے رکھا، جو کے پی میں ہم نے سبق سیکھے وہ سارے سامنے رکھے، اور یہ ہمارے خیال میں یہ سب سے ریولوشنری پروگرام ہے۔ اس میں ہم نے باہر بھی سسٹمز اسٹڈی کیے۔ اچھا، اس کا یہ 2 ٹیئر سسٹم ہے۔ پہلے کبھی بھی اس طرح کا سسٹم نہیں آیا، اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے۔ سب سے پہلے تو اس سسٹم میں ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے ولیج کاؤنسلز کے۔ پنجاب میں پنچایت ہوں گی، ان کے ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے، اور کے پی میں ولیج کاؤنسلز۔ کے پی میں پچھلی باری ہم نے ڈائریکٹ الیکشنز کروائے ولیج کاؤنسلز کے، اور جو ہمارا سب سے کامیاب بلدیات کے اندر جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ ولیج کاؤنسلز کا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ولیج کاؤنسلز کے الیکشن ہوئے تھے، تو پیسہ ڈائریکٹلی جاتا تھا گاؤں کو، اور گاؤں کے اندر جو الیکشن تھا وہ نان پارٹی بیس پہ ہوتا تھا، کیونکہ گاؤں کے یہ چاہتے نہیں تھے کہ پارٹی بیس پہ ہو تاکہ گاؤں کے لوگ سپلٹ نہ ہو جائیں، وہاں گاؤں اکٹھا ہی رہے، کیونکہ فنڈ ڈائریکٹ گاؤں کو آئے اور گاؤں پھر جو مشاورت سے فیصلہ کرے کیا پرائرٹیز ہیں گاؤں کی۔ تو جو ہمارا الیکشن میں ہم نے جب دیکھا تو جو ولیج کاؤنسلرز تھے وہ بڑے پاپولر نکلے، تو جب ہمارے لوگ کیمپین کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ گاؤں کے یہ جو ولیج کاؤنسلرز تھے ان کو ساتھ کیمپین میں لے کے جاتے تھے، اور ان کو پذیرائی پبلک میں ملتی تھی۔ لیکن جو ہمارا جو ڈسٹرکٹ کا الیکشن تھا، جو یونین کاؤنسلز کے الیکشن ہوتے تھے اور ادھر سے انڈائریکٹ الیکشن سے ناظم اس کا ڈسٹرکٹ کا الیکٹ ہوتا تھا، اس میں بڑی کرپشن ہوئی، وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، پیسہ بڑا چلا۔ پہلے یونین کاؤنسل کے الیکشن پہ پیسے لوگوں نے چلائے، پھر وہ جو انڈائریکٹ الیکشن تھا یونین کاؤنسل سے جب ناظم الیکٹ ہونا تھا اس کے اوپر پھر ادھر پیسہ چلا، لوگوں نے پیسے دے کے، ہماری اپنی پارٹی کے لوگوں نے کہ انہیں پیسے لے کے اپنے ناظم کو الیکٹ کرنا کیا، تو بڑی عجیب عجیب کہانیاں آئیں۔ اور پھر جب وہ بجٹ پاس کرنے کا ٹائم آتا تھا ڈسٹرکٹ کا، تو پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ سارے پیسے مانگتے تھے بجٹ پاس کرنے کے لیے، پھر وہ پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے۔ تو اس لیے پبلک کے اندر وہ جو ہمارا یونین کاؤنسل اور سے ڈسٹرکٹ کا الیکشن ہوا اس کو پبلک نے ریجیکٹ کیا، کوئی اس سے ہمیں زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی وہ ڈیولپمنٹ ہوئی، پیسہ ڈسپیٹ ہو گیا، یعنی جو ڈسٹرکٹ میں پیسہ جانا تھا وہ اس نے ناظم نے زیادہ تر اپنے الیکشن میں لگایا، اور پھر لوگوں کو نوازنا پڑا کہ نو کانفیڈنس نہ ہو جائے اس کے خلاف، پھر نو کانفیڈنس کے اوپر پیسہ چلتا تھا، تو وہ وہاں ہمیں بڑا برا تجربہ ہوا۔ تو لہٰذا اس سے سیکھ کے ہم نے اب یہ جو آپ کے سامنے میں سسٹم لے کے آتا ہوں، نمبر 1 ہوگا ولیج کاؤنسلز، تو 2 ٹیئر الیکشن ہوگا، پہلے ہوگا ولیج کاؤنسلز کا، اور یہ جو جیسا میں نے کہا پنچایت کا، جس میں 2500 پنچایت ہیں پنجاب کے اندر، 22,000 پنچایت ہیں، یعنی گاؤں ہیں جن کا الیکشن ہوگا۔ تو یہ 22,000 گاؤں میں ڈائریکٹلی پیسہ جائے گا یہ، اور پھر اس کے اندر نئی لیڈرشپ آئے گی، گاؤں کے اندر نوجوان سب شرکت کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح کے پی میں نئی لیڈرشپ آئی تھی ہماری ولیج کاؤنسلز میں، تو اس میں بھی نئی لیڈرشپ آئے گی۔ تو پہلا ٹیئر تو یہ الیکشن ہوگا کہ ڈائریکٹ پیسہ جائے گا ان کو،
اور راجہ صاحب کتنا پیسہ جائے گا یہ پنچایت؟ 40 ارب روپیہ ڈائریکٹلی گاؤں پنجاب کی یہ 22,000 ولیج کاؤنسل یا پنچایت کو جائے گا. اس کے بعد ہم نے ڈسٹرکٹ کے الیکشن اور شہروں کے اندر نیبرہڈ کاؤنسلز بن جائیں گی. جو شہروں کا الیکشن وہ مختلف ہوگا, وہ میں ابھی آ رہا ہوں آپ کے پاس, اور جو دیہات کے اندر الیکشن مختلف ہوگا اس کے اوپر ابھی میں آ رہا ہوں. تو جو سیکنڈ الیکشن ہوگا وہ ہوگا تحصیل کا الیکشن. ڈسٹرکٹ کو ہم نے بیچ میں سے, کیونکہ ڈسٹرکٹس بہت بڑی ہو گئی ہیں, کئی ڈسٹرکٹس اب مثلا رحیم یار خان میرے خیال میں کوئی 3 یا 4 MNAs ہیں, اس کے اندر 6 MNAs ہیں. تو اس لیے ہم نے ڈسٹرکٹ کو کم کر کے, اور جتنا بڑا یونٹ ہوتا ہے اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے ایڈمنسٹریشن دینا, تو ہم نے تحصیل پہ لے آئے, یونٹ بنا دیا تحصیل پہ. لیکن فرق یہ ہے کہ تحصیل کا ڈائریکٹ الیکشن ہوگا, یعنی جو تحصیل کا ناظم ہوگا وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوگا, یونین کاؤنسلز بیچ میں سے نکال دیے. یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم نے مثلا میاں والی میں ہم نے دیکھا, جب میاں والی میں جب MNA تھا, تو جب وہاں الیکشن ہوا تو ادھر پہلے یونین کاؤنسل کے الیکشن ہوئے, یونین کاؤنسل سے انڈائریکٹ الیکشن ہوا ناظم کا. اب جو ناظم تھا اس نے ان لوگوں کو, جن کا اس کو مثلا 50 اگر یونین کاؤنسلز تھیں, تو اس نے جو 26 یونین کاؤنسل تھی جو ضرورت تھی ناظم بننے کے لیے, ادھر تو اس نے فنڈ خرچ کر دیے, لیکن باقی 24 یونین کاؤنسل پہ اس نے فنڈ نہیں خرچ کیا. اور پھر اپنے, کیونکہ اس کا اپنا جو حلقہ تھا, جو اپنی یونین, اس پہ سب سے زیادہ فنڈ خرچ کر دیا. اب یہ ڈائریکٹ الیکشن سے یہ ایشو ختم ہو جائے گا. یہ پورے کے پورے یونین کاؤنسل کا, کیونکہ وہ الیکٹ ہو کے آیا ہوگا, پورا یونین کاؤنسل سے ووٹ لے کے آیا ہوگا, تو وہ پھر اس کا پوری یونین کاؤنسل کی ڈیولپمنٹ کا سوچے گا. اور جو شہروں میں جو سب سے انقلابی چیز ہے وہ یہ کہ شہروں کے اندر اب ہم ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے. مثلا لاہور کا ڈائریکٹ الیکشن ہوگا, لنڈن میئر جس طرح الیکٹ ہوتا ہے, جس طرح نیو یارک میئر ہوتا ہے, پیرس میں ڈائریکٹ الیکشن سے میئر آئے گا, اور وہ پھر اپنی کیبنٹ لے کے آئے گا جو کہ سمجھتا ہے ٹاؤن پلاننگ, سیوریج سسٹم, سارا کچھ شہر ٹھیک کرنے کے لیے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ یہ جو ایک تو انڈائریکٹ الیکشن سے نکل جائے گا سارا, جو کہ وہ پیسہ بجائے جانے کے ڈیولپمنٹ پہ وہ پھر گلیوں سڑکوں میں جو بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے, جو ان کی بلیک میل آ جاتی ہے یونین کاؤنسلرز کی, اور پھر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے پھر تو پیسہ بجائے علاقے میں لگنے کے وہ پھر ڈسپیٹ ہو جاتا ہے. اس طرح ڈائریکٹ الیکشن, جس طرح یہ جو تجربے سے آہستہ آہستہ یہ جو ڈائریکٹ الیکشن کی طرف گئے, ڈائریکٹ الیکشن سے سارا علاقے کا پھر وہ ذمہ دار ہوگا, وہ پھر اپنی کیبنٹ خود لا سکتا ہے جو پروفیشنلز کی ہو, جو ٹاؤن پلاننگ جانتی ہو, تاکہ وہ شہر کی اپلفٹ کرے. اور اس کی جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ کہ جو ہمارے شہر ہیں, ہمارے شہر کھنڈر بنتے جا رہے ہیں. ہمارے شہروں کے اندر فیسلٹیز ختم ہو گئی ہیں. یعنی جب میں مثلا لاہور میں بڑا ہو رہا تھا تو لاہور بڑا مینج شہر تھا, اس کی مینجمنٹ تھی, لا اینڈ آرڈر, سارا سیوریج سب کچھ چلتا تھا. آہستہ آہستہ جیسے شہر ایکسپینڈ ہوتے گئے ہیں, پیسہ ہی نہیں اتنا, کیونکہ وہ پیسہ آتا ہے زیادہ تر جو پروونس کے جو PSDP سے, وہ کبھی پیسہ اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ شہر کے اوپر خرچ ہوتا کہ شہر اوپر جا سکے. اور اگر پھر شہر کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو سارا باقی صوبہ پیچھے رہ جاتا ہے. جو لاہور میں کیا گیا کہ 57% جو سارے پنجاب کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ لاہور کے اوپر چلا گیا. اس کا مطلب کہ پنجاب میں گاؤں, چھوٹے چھوٹے شہر پیچھے رہ گئے, وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, اور وہ سارا کانسنٹریشن لاہور پہ ہو گئی. تو اب آپ کے لیے ہم اب کیا کرنے لگے ہیں کہ ہم اب اسپیشل شہروں کا, کیونکہ ڈائریکٹ الیکشن ہوگا, اس کی ڈائریکٹ مینجمنٹ ہوگی, اور پھر ریونیو کلیکشن شہر اپنا خود کرے گا. اب میں اس کی ابھی آپ کو ذرا کمپیریزن دیتا ہوں کہ کیا فرق ہے جو ہم اس وقت شہروں میں پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور کیوں جو پروونس کے فنڈز کے اوپر شہر چلتے ہیں. جیسے کراچی
اب کراچی کا حال دیکھیں, وہ کبھی امپروو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ پیسہ ہی نہیں کراچی کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اور کراچی اپنا پیسہ اکٹھا نہیں کرتا. کراچی کا $23 ملین تھا, 21, سارا کراچی کا سال میں جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ $21 ملین. لاہور میں جو اکٹھا ہوتا ہے وہ $34 ملین, $32 ملین. سو سارے لاہور کا ہوتا ہے $32 ملین. کراچی کا ہے, آپ بتایا. تہران کا, ابھی ہم جب تہران سے ہیں, تہران کا $500 ملین اکٹھا کرتا ہے وہ اپنا. ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ جو ممبئی ہے وہ $1 ارب, $1 بلین ممبئی اکٹھا کرتا ہے اپنا. ایون وہ بنگلور 200 ملین ڈالر بنگلور اکٹھا کرتا ہے. تو یہ جب تک شہر اپنی پیسہ نہیں اکٹھا کریں گے شہر امپروو نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ جو نیا سسٹم ہے اس میں وہ جو ہم نے جو باہر سارا سٹڈی کیا ہے کہ کیسے باہر شہر اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, وہ انشاءاللہ اسی طرح پھر ہم نے اپنے شہروں کو بھی ریوائیو کریں گے. تو یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے یہ رکھ رہا تھا جو ہمارا انقلابی یہ جو بلدیاتی نظام ہے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے سے پاور لے کے ڈیوالو کر رہی ہے. اب تک ہوا کیا ہے کہ جو ملٹری گورنمنٹس آتی ہیں وہ بلدیات کے اوپر زور ڈالتی ہیں, جیسے ہی ڈیموکریٹک گورنمنٹس آتی ہیں وہ بلدیاتوں کو ختم کر دیتی ہیں, اور جو بلدیات کا پیسہ ہے وہ دے دیتی ہیں جا کے ایم این ایز اور ایم پیز کو, اور وہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ جو کام بلدیات میں کرنا ہوتا ہے وہ ایم این ایز اور ایم پیز ڈیولپمنٹ فنڈ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے سارا ڈسٹورشن آئی ہوئی ہے پاکستان میں. تو یہ ہماری گورنمنٹ نے جو پہلی گورنمنٹ ہے جو اپنے سے فنڈ, اور 30% جو مثلا جو کے پی کا اور پنجاب کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا 30% وہ ڈائریکٹلی بلدیات میں جائے گا, جو کہ پنجاب میں کتنا, راج صاحب کتنا بنے گا؟ 140 ارب پنجاب میں ڈائریکٹلی ڈیولپمنٹ فنڈ چلا جائے گا بلدیات کے اندر. اور پھر وہ آبویسلی جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنی بڑی ڈسٹورشن ہے کہ ایک بن جاتا ہے شہر کے اندر سے چیزیں نکال لیتے ہیں جو کہ شہر کو چلانی چاہیے, مثلا جو واسا ہے, جو سیوریج سسٹم, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, پانی کا سپلائی, ایل ڈی اے بیچ میں, یہ سارا پھر آ جائے گا شہر کے نیچے. جو شہر کا الیکٹڈ میئر ہوگا ڈائریکٹ الیکشن سے آئے گا, یہ سارا اس کے پیچھے آ جائے گا. اور کیونکہ بڑا الیکشن ہوگا شہروں کا تو یہ صرف پارٹیز لڑ سکیں گی, یہ اور کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا. یہ پھر پولیٹیکل پارٹیز ایک بہترین اپنے ایک لے کے آئیں گی شکل, وہ جو کہ پبلک سمجھتی ہے کہ وہ شہر کو چلا سکتی ہے, یعنی اس کی کریڈینشلز ہونے چاہیے کہ اتنے بڑے شہر کو چلانے کے لیے. اور وہ پھر اپنے پہلے بتائے گا کہ یہ میں کیبنٹ لے کے آؤں گا ٹیکنوکریٹس کی جو مینیج کر سکتے ہیں شہر کو. تو یہ ایک نیا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں, اس لیے میں نے آپ سب کو آج دعوت دی بتانے کے لیے. آپ سب اس میں ایک جو آپ نے خاکہ پیش کیا ہے وہ محسوس ایسے ہو رہا ہے تحصیلوں کی سطح پہ کہ ایک چھوٹا پریزیڈنشل الیکشن ہو رہا ہے. اس دن ترین صاحب نے بھی بتایا تھا, تو اس پہ بعد میں غور کر کے جو نتیجہ ہم لوگوں نے نکالا وہ یہی تھا کہ ایک آدمی سب سے ووٹ لے کر منتخب ہوگا تحصیل میں, اور وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا بعد میں کہ وہ اپنی کیبنٹ بنائے گا, کچھ الیکٹڈ ممبر میں سے اور کچھ وہ اپنی مرضی سے باہر سے ٹیکنوکریٹس اور جو بھی اس کو لوگ اس کو چاہیے وہ لے لے گا. تو سر یہ آپ کے دماغ میں کہاں سے آ رہی ہے یہ چیز؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں جو پورے پاکستان میں آج کل بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے لیے بھی اسی طرح کا ایک سسٹم یعنی پریزیڈنشل سسٹم چاہیے جہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہو کے ایک آدمی الیکٹ ہو کے آئے ڈائریکٹ اور پھر وہ اپنی کیبنٹ بنا کے کام کرے؟ آپ اس کو کر کے دیکھ رہے ہیں تحصیل میں, تو فیوچر میں آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں عمران, ہم اپنے ایکسپیرینس سے سیکھ کے ادھر پہنچے ہیں. ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بلدیاتی نظام ہے وہ زیادہ تر تو نہ ہونے کے برابر لوگوں کو سروس نہیں کرتا. اس کی کیا وجوہات تھی وہ ہم نے ساری سٹڈی کی ہے. پھر ہم نے کے پی کا جو بلدیاتی نظام تھا اس کے اندر دیکھا کہ کیا چیز کامیاب ہوئی, کدھر فیل ہو گئے, اور اس کے نتیجے پہ ہی آیا ہے. دیکھیں انگلینڈ کے اندر تو جو کہتے ہیں مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی وہ تو انگلینڈ میں ہے, تو وہ بھی اس نتیجے پہ آ گئے کہ انگلینڈ کا جو میئر ہے لنڈن کا وہ ڈائریکٹ الیکشن سے آئے گا.
وہ اسی نتیجے پہ آئے ہیں کیونکہ اتنا بڑا لنڈن اس کو چلانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈائریکٹ الیکشن سے میئر آئے سارا لنڈن، اور پھر اس کے بعد، اور وہاں صرف پارٹیز لڑتی ہیں، وہ جو لنڈن میئر کا الیکشن ہے وہ صرف پارٹیز لڑتی ہیں، اپنا نامنی دیتے ہیں، اور پھر وہ پوری طرح ایک پروفیشنل ٹیم لے کے آتا ہے، کیونکہ شہر کو چلانے کے لیے آپ کو پروفیشنل ٹیم چاہیے. ملک کو چلانے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہم چلا رہے ہیں. ایک منٹ، مجھے ایک چیز کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پریزیڈینشل سسٹم کدھر سے آ رہا ہے. اس کے لیے پہلے تو سارا پارلیمنٹ کو تیار ہونا پڑے گا، اس پہ جو بھی کرنا پڑے گا. ہمارے سے یہ نہیں آیا، مجھے نہیں پتا کہ کون یہ ساری جگہ آپ کہہ رہے جی پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ آ رہی ہے، ہمیں نہیں پتا کدھر سے آ رہی ہے. ان کو سیٹللی ان کو ڈیزالو کر دیا گیا ہے. اب ایڈمنسٹریٹرز آ رہے ہیں. ایک تنقید جو ہو رہی ہے حکومت کے اوپر کہ جو 1 سال کا وقفہ رکھا گیا ہے ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے ایک سرٹن لیول پہ مینجمنٹ کی جائے گی سو دیٹ فیوچر میں جب الیکشنز ہوں تو پاکستان تحریک انصاف جو آپ کے اتحادی ہیں وہ جیت جائیں. تو یہ ڈیزالو کرنے کی ارجنٹ ضرورت کیوں آئی؟ کیونکہ وہ بھی ووٹ لے کے آئے ہوئے تھے. اب وہ عدالتوں میں چلے جائیں گے، کل کلام کو سپریم کورٹ اس پہ کوئی اسٹے آرڈر دے سکتی ہے، ایک معاملہ لٹک سکتا ہے. نہیں، میں تو نہیں چاہتا کہ 1 سال ہو، لیکن راجہ صاحب آپ خود ہی جی نہیں ان کو بتا دیں پلیز. ایسے کیوں 1 سال میکسیمم ہے اور ہم نے پروسیس شروع کر دیا ہے. پہلا ہوگا لوکل کونسلز کی ڈیمارکیشن، اس کے بعد حلقہ بندی اور اس کے بعد آگے الیکشن کا مرحلہ آئے گا، لیکن پروسیس ہم نے شروع کر دیا. 1 سال آؤٹ سائڈ ہے. جی سر. صاحب ایک چیز جو سوال اٹھایا جا رہا ہے اب یہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ 4203 جو ہے وہ یہ ولیج کونسلز بن رہی ہیں، پنجاب کے اندر 22,000 بن رہی ہیں. جو پورا آپ کا سسٹم لے کر آئے ہیں ارباب شہزاد صاحب، راجہ بشارت صاحب، شہرام صاحب، ایڈمنسٹریٹو کاسٹ اس کی جو ہے وہ اس پر ایک کوشچن مارک ہے جس پر جو ہے وہ آپ کے اتحادی کافی لیگ والوں نے کچھ سوالات بھی اٹھائے تھے. کیا یہ سسٹم وائبل ہے کہ جتنے فنڈز آپ ان کو دینا چاہ رہے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ جو ہے اس کی اس پورے سسٹم کی کیا آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ اٹھا سکے گا یا نہیں؟ دیکھیے آپ اس طرح تو پھر آگے چلے جائیں کہ کیا ہم پارلیمنٹ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ، ایک منٹ میں سر نہیں، میں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک ہماری سب سے پہلے گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو گورننس دینا، یہ نمبر 1 پرائرٹی ہے. کیا سسٹم ہے کہ ہم لوگوں کو بہترین گورننس دے سکتے ہیں؟ ساری دنیا کے اندر جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے، جن کے آپ ماڈلز دیکھتے ہیں، ان کا بہترین بلدیاتی نظام ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ گراس روٹ کے اوپر لوگوں کی زندگیاں حل کرتی ہیں. اور میں آپ کو پھر اب بتا دوں کہ سینکشنز کے باوجود آپ جا کے تہران کو دیکھیں اس وقت تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کیسا صاف شہر ہے، کتنا آرگنائزڈ ہے، کتنا ویل رن ہے، اور سینکشنز لگی ہوئی ہیں کیونکہ وہ اس کا ایک پرفیکٹ بلدیاتی نظام بنا ہوا ہے اور وہ چل رہا ہے. تو ہمارے ملک میں اگر آپ یہ دیکھ لیں، شہروں کا حال دیکھ لیں اور آگے دیکھ لیں، اور بائی دا وے یہی پاکستان 60s کے اندر آپ مقابلہ کرتے ہیں آپ کا ایران کا اور پاکستان کا، تو پاکستان زیادہ بہتر چل رہا تھا. سو آج اگر ہم نیچے جا رہے ہیں تو ہمیں ایک نیا سٹرکچر چاہیے، اور یہ سارا پاکستان کا تجربے کے بعد ہم اس پہ پہنچے. جی وہ اپنی کیبنٹ خود تشکیل دے گا جو کہ ٹیکنوکریٹس ہوں گے. تو سر ہم نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ جو الیکٹڈ ہے وہ چیئرمین بھی بنتے ہیں یا اس طرح سے بنتے ہیں. تو انٹائر جو کیبنٹ ہوگی وہ ٹیکنوکریٹس پہ ہوگی، اور پھر وہ پیڈ ہوں گے، وہ کس طرح سے ہوں گے، یا جو کچھ سیمی ہوں گے، کچھ آپ نے ٹیکنوکریٹس لیے، کچھ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان سے ہوگا؟ دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوگی ایک شہر کی، یاد رکھیں ایک شہر جس کے 1 کروڑ لوگ ہوں گے، کراچی کا 2 کروڑ لوگ ہوں گے یا اس کے ارد گرد. تو جب اتنے بڑا الیکشن ہوگا تو یہ بالکل مختلف الیکشن ہوگا. اس الیکشن میں جو جیتے گا وہ اصل میں شہر کو بتا رہا ہوگا کہ میں اگر جیتوں گا تو میں اس شہر کو کیسے چلاؤں گا. اس کے لیے وہ اپنی ٹیم بتائے گا کہ میں یہ شہر کا کیسے سیوریج سسٹم ٹھیک کروں گا، میں اس کے پانی کیسے اس کو بہتر آرگنائز کروں گا. اس کو ایک پورا پروگرام دینا پڑے گا. اور یہ ہوگا ڈفرنس جو ابھی تک ہمارے الیکشنز ہوتے رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو یونین کاؤنسل کے الیکشن سے آپ فیصلہ کرتے ہیں ایک ناظم باجہ ڈسٹرکٹ کا، اور یونین کاؤنسل کے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو لوگ
ایک پورا ڈسٹرکٹ کو چلا سکتے ہیں یا شہر کو چلا سکتے ہیں, وہ انہیں آپ کہیں یونین کاؤنسل کا الیکشن وہ لڑیں گے نہیں. تو اس لیے یہ آئیڈیا ہے. جی جی آپ جو بات جی. کر رہے ہیں ڈیولیشن آف پارٹی, تو ٹھیک ہے الیکشن ایک آپ کا ہے, لیکن اصل جو ڈیوالو ہو سکتا ہے اس وقت جب آپ اس کو ٹیکسیشن پاور بھی دیتے ہیں. تو اصل بات یہ آتی ہے کہ اگر جو آپ نے مثال دی ہے, تہران کی مثال دی ہے, آپ نے بامبے کی مثال دی ہے, تو سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ وہاں پہ جو ریسورسز ہیں اس پہ جو ہے وہ آپ ان کو لوکل گورنمنٹ جو ہیں وہ ٹیکسیشن اتھارٹی بھی ہوتی ہیں. اب ایک مثال جو کراچی کی ایک ہے, اب پتہ نہیں اس میں آپ کس طرح سے اس مسئلے کو ڈیل کریں گے. کراچی کی جو ہے جب پراپرٹی ٹیکسز اور اس کے بعد موٹر وہیکل ٹیکسز, دے آل کلیکٹڈ کلیکٹڈ فرام کراچی, لیکن اس کی جو اتھارٹی جو ہے یا پیسے جو ہیں وہ سارے کے سارے پروونشل گورنمنٹ میں چلے جاتے ہیں. تو سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے کتنی ٹیکسیشن پاور دیتے ہیں آپ. جب آپ موبلائزیشن آف فنڈ کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک شہر جو چلانے کے لیے, اور ایسا ہے کہ جیسے لاہور کے چلیں, وہ میرے خیال کراچی میں ابھی بات نہیں ہو رہی ہے, لاہور کی ایک بات کر لیں کہ لاہور میں جو ہے پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ کس کے پاس جاتا ہے. کیا وہ کراچی وہ جو ہے اس کو جو سٹی گورنمنٹ ہوگی کیا اس کے پاس ہوگی. دوسری چیز یہی آتی ہے کہ جو بڑے ٹیکسیشنس ہیں جیسے موٹر وہیکل ٹیکس ہے وہ کس کے پاس جائے گا. اور یہ بنیادی سوال جو ہے. دیکھیں زاہد, یہ تو فنڈامنٹل چیز ہے نا. اگر ایک شہر یا اپنی ایک تحصیل اگر وہ اپنی ٹیکس ہی نہیں اکٹھا کر سکتے تو یہ وائبل ہی نہیں ہے سسٹم. یہ سسٹم ڈپینڈ ہی کرتا ہے. اور میں نے اس لیے آپ کو مثال دی تہران کی, اور انڈیا بھی ایسے, انڈیا میں بھی بڑی تھوڑی ٹیکسیشن تھی. آہستہ آہستہ اب شہروں کے اندر انہوں نے اپنی سارا اپنا سیلف فائنانس کرتے ہیں. کوئی پروونشل گورنمنٹ سے ان کو پیسہ نہیں ملتا, ممبئی کو یا دلی کو, تو وہ اب اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ابھی تک پہلے تو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو صوبوں کو پیسہ اکٹھا کرنا چاہیے تھا, ابھی صوبوں کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں آئی پیسہ اکٹھا کرنے کی. تو لہٰذا وہ سارا سینٹر پیسہ دیتا ہے. اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بینکرپٹ ہے, کیونکہ جب تک وہ صوبوں کو پیسہ دیتے ہیں وہ مائنس میں چلی جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. اس لیے یہ بھی آگے یہ جو 18th امینڈمنٹ کی وائبلٹی بھی ڈپینڈ کرتی ہے یہ اگر ہمارا بلدیاتی نظام کامیاب ہوگا, کیونکہ پھر وہ مدد کریں گے, وہ خود پیسہ اکٹھا کریں گے اپنا, اور تب یہ سسٹم چل سکتا ہے. جی When you're making this law, you will tell them کہ یہ taxes آپ کے ہیں. یہ کاشف, یہ راج صاحب آپ کو بتائیں گے, سارا قانون میں ڈال دیا ہم نے. ایک منٹ سن لیں, ہم لوکل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں, یہ سارا قانون میں موجود ڈال دیا قانون. لیکن وہی جو ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ یہاں پہ ٹیکس کلیکٹ ہوتے ہیں, لیکن وہی بات آتی ہے کون سے پاور آپ ان کو دیں گے. مثلا فرض کیجیے پنڈی کی ہے, پنڈی میں جب چلانے کے لیے حکومت کے لیے کون کون سے ٹیکس جو ہیں وہ لوکل اتھارٹی کے پاس جائیں گے اور جو پروونشل کے جو ہے اس میں نہیں جائیں گے. یہ سب سے بنیادی جو آپ کو ڈفرینس کر رہے ہیں. شیڈیول آف ٹیکسیشن نے دیا ہے, اور سارے لوکل ٹیکس جو لوکل سطح پر اکٹھے ہوتے ہیں وہ سارے لوکل گورنمنٹ کو جائیں. جی جی معید, اس کے بعد چلیں آپ پہلے پھر معید. ڈسٹرکٹ کی آئیڈینٹی ملک میں ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ہوتی ہے. اگر یونین ناظم کرپٹ تھے تو ڈسٹرکٹ کا ناظم بھی ڈائریکٹ الیکٹ ہو سکتا تھا, جیسے تحصیل کا ناظم الیکٹ. مثلا عطاولہ نہیں ہوتا تھا, عیسیٰ خیل کو کوئی نہیں جانتا تھا, میاں والی آپ کی پہچان ہے, دنیا پور یا میلسی کو کوئی نہیں جانتا, اس کو لودھرا اور بہاڑی کو جانتے ہیں. اس لیے ڈسٹرکٹ جو پولیس کی بات ہو رہی ہے, ڈسٹرکٹ پولیس بھی وہ ہیڈ ہے, ریونیو کا ہیڈ بھی ڈسٹرکٹ میں بیٹھتا ہے. کیا اسپیشل تھا جس وجہ سے ڈسٹرکٹ کا کمپوننٹ توڑا گیا؟ سیکنڈلی آپ فرما رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بینک کرپٹ ہے, پیسے نہیں دے سکتی. ایک اور بھی ملک میں آج کل ایک امپریشن آ رہا ہے کہ شاید جیسے اسٹیٹ بینک کے گورنر آئے ہیں یا فائنانس منسٹر صاحب ہیں, اعتراض آپ کے اپوننٹس کہہ رہے ہیں, وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی IMF کے ذریعے ملک کو چلایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں کیا انٹر لنک تو نہیں ہیں؟ دیکھیں, میں وہ دوسرے پہلو پہ اس لیے نہیں آتا کیونکہ یہ صرف لوکل گورنمنٹ پہ اور وہ ادھر چلا جائے گا, تو اس کے اوپر آپ کل پرسوں نہیں, وہ ہمیں اس کی پوری اہمیت ہے اس کی امپورٹنس کی, لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر آج لوکل گورنمنٹ سے شفٹ کر جائے گا وہ. دیکھیں میں اس کا جواب دیں. دیکھیں سوئٹزرلینڈ جو دنیا میں سمجھا جاتا ہے بیسٹ ایڈمنسٹریڈ ملک, اس کی 50 لاکھ کی یا 40 لاکھ کی آبادی ہے, 25 صوبے ہیں,
25 कैंटोन्स हैं उनके। तो ये कोई वजह है कि वो इतनी ज़बरदस्त गवर्नेंस देते हैं? जितनी आप लोगों की ज़िंदगी आसान करते हैं कि उनके गवर्नेंस उनके पास ले जाते हैं, लोगों का फ़ायदा होता है। मैं आप छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये सिस्टम से और पुराने सिस्टम में क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे मियाँ वाली में, क्योंकि मैं वहाँ MNA था, तो एक ईसा खेल तहसील थी। हाँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ जब मैं पहले बारी MNA था। मैं बात कर रहा हूँ 2002 जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ था, जनरल मुशर्रफ के दौर में। तो जब अब ईसा खेल तहसील थी, ईसा खेल तहसील में तकरीबन सारी लड़कियों के स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं थी, और 7 वाली करक डिस्ट्रिक्ट में 7 थी उसके, वहां सारी टीचर्स थी। अब मियाँ वाली, क्योंकि वो सेंट्रलाइज सिस्टम था, वो वहां वो ये नहीं कर सकते थे कि 7 वाली तहसील से जाके नर्स, वो ना वहां नर्सेज मिलती थी हॉस्पिटल में, ना क्योंकि वहां बच्चियों की तालीम थी, ना लेडी डॉक्टर मिलती थी। इसलिए अब के सिस्टम के अंदर एम्पावर्ड होगी यूनियन काउंसिल, अगर उनको वहां से नहीं मिलेगी तो वो सारी जाके 7 वाले से ले लेंगे, कहीं से भी ला सकते हैं। यानी जिम्मेदारी उनकी स्कूलों की चलाने की उनके पास आ जाएगी। तो ये एक्चुअली ये फर्क है इसमें, क्योंकि ये लोग एम्पावर हो जाएंगे। मेरा असल जितनी आप बड़ी डिस्ट्रिक्ट कर देंगे उतनी कम लोगों को गवर्नेंस मिलती है। जितना आप यूनिट मैनेजेबल कर देंगे, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि अब मुझे जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी भी एक बॉडी बन जाएगी, जो यूनियन का तहसील के जो नाजिम होंगे वो बैठ जाएंगे इकट्ठे, और वो उसकी तहसील नाजिम इलेक्टेड होगा। नहीं, डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शंस नहीं होंगे। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी वो जो तहसील नाजिम डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे वो बैठ जाएंगे ऊपर बॉडी पे, और डिस्ट्रिक्ट का अगर कोई फैसला हो तो वो ज्वाइन कर लेंगे। जी मोहित। रेलिवेंट डिबेट है, चूंकि सीट ऑफ गवर्नेंस तो लोकल ही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन जहाँ की आप एग्जांपल देते हैं बरतानिया और यूरोप की, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स बिल्कुल इरेलीवेंट है बाय एंड लार्ज। यूरोप में वहाँ पर सिटी गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है। आपके यहाँ जो एलीट है, पॉलिटिकल एलीट है, उसने 2002 के बाद लोकल गवर्नमेंट को मुख्तलिफ वजूहात से नहीं चलने दिया, बिकॉज उनको खतरा ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव कर जाती है नाज़म की तरफ के लोकल गवर्नमेंट में। अब KP में जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, वो आप उसको रेफर तो बहुत करते हैं, वहाँ का लर्निंग आउटकम क्या है? वहाँ पर क्या, वहाँ से क्या सीखा है PTI ने और आपकी गवर्नमेंट ने? ये जो आप अब कर रहे हैं ना, ये जितने भी गांव होंगे ये सेल्फ गवर्निंग हो जाएंगे, इससे विलेज गवर्नमेंट्स आ जाएंगी, क्योंकि विलेज के पास पूरे इख्तियार आ जाएंगे, डायरेक्ट फंड्स आ जाएंगे। जो हमने, मैं आपके आने से पहले, मेरे ख्याल में आप लेट आए, आपके आने से पहले मैंने ये बताया कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन था उसका सबक ये था कि जब आप यूनियन काउंसिल के इलेक्शन करवा के इनडायरेक्ट इलेक्शन से डिस्ट्रिक्ट के नाज़िम को इलेक्ट करवाते हैं तो उसमें बड़ी करप्शन होती है, पैसा चलता है, पैसा दे के वो आ जाता है, फिर वो आके मुसलसल उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन ब्लैकमेल करने के लिए, पैसे लेने के लिए होती है। हमारे अपने, यानी अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है, क्योंकि नज़रिया तो तब टेस्ट होता है जब पावर मिलती है किसी को। तो जब हमारे लोग यूनियन काउंसिल में इलेक्ट हुए तो उन्होंने ही पैसे ले लिए अपने नाज़िम को इलेक्ट करने के लिए, तो तब हमने रियलाइज किया कि ये इसका कोई सिस्टम ही नहीं सिवाय डायरेक्ट इलेक्शन का। जी लेकिन इस पे पैसा चाहिए आपको बहुत ज़्यादा। अभी रिसोर्स या रेवेन्यू जनरेशन एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो चुका है पाकिस्तान का। आप भी इस पे हमने देखा कि बहुत दफ़ा आपने बात की, FBR पे जुमलाट का भी आपने इज़हार किया। अब ग्राउंड रियलिटी इस वक्त ये बता रही है कि 3.9 ट्रिलियन का रेवेन्यू करना था, 3.4 ट्रिलियन होने जा रहा है। IMF कहता है अगले साल के लिए 5.4 ट्रिलियन आप रखें। सूबों को कह रहा है कि सरप्लस आप 430 अरब रुपया सरप्लस दिखाएं, सूबे कह रहे हैं नथिंग डूइंग, एक पैसा नहीं देना। हफीज शेख साहब जब पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे वो कहा करते थे NFC के बाद सूबे अमीर हो गए, मरकज़ गरीब हो गया। मेरा सवाल आपसे है कि इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में आपको जो पैसा चाहिए आप पैसा कहाँ से लाएंगे? या आप कर्जे ले लेके पिछलों ने मरवाया, आपको भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं, 3 ट्रिलियन से ज़्यादा आप कर्जे ले चुके हैं, तो कैसे मामला चलेगा? देखिए, ये तो खैर लंबी डिबेट है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में पैसे की शॉर्टेज नहीं है। ये यहाँ अभी एक पहली हमारे होते हुए ऑक्शन करवाई गई इन हालात में जब एक्चुअली अभी इकॉनमी स्लो हुई है। यहाँ CDA का एक ऑक्शन की गई, वो प्लॉट्स ये मेन भी ब्लू एरिया में भी नहीं थे, 11 अरब रुपए के वो प्लॉट बिके और ये रिकॉर्ड सेल हुई है। मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ कि ये, मैं पहले दिन से आया था, मैं आज भी कहता हूँ
کہ ہمارا یہ سال مشکل گزرنا تھا، کیونکہ اس کے اندر آتے ساتھ ہی کوئی بھی اداروں کو اتنا نہیں ایک دم ٹھیک کر سکتا کہ ایک دم اتنا بڑا ڈیفیسٹ اور وہ پروفٹ میں چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں جو ہم اب چینجز کر رہے ہیں، اب ہم انشاءاللہ آج آپ نیا ایف پی آر کا ہم چیئرمین اناؤنس کر رہے ہیں، اس کے نیچے ایک پورا شبر زیدی کو، اور تو جو اب ہم پلان لے کے آ رہے ہیں، میرے خیال میں کہ پاکستان میں 8 ٹریلین روپیہ اکٹھا کرنا مشکل نہیں ہے. صرف اس کے اندر ہر جگہ دیکھیں، پاکستان کا صرف پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں بھی ابھی پرابلم ہمیں آ رہا ہے، یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. جب آپ چینج کرتے ہیں، جب آپ چینج لے کے آتے ہیں، تو ایک ویسٹڈ انٹرسٹ، ایک مافیا کہہ لیں، ویسٹڈ انٹرسٹ کہہ رہے ہیں، جو ایک سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ پنجے گاڑے ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کی کوشش کرتا ہے کہ چینج نہ آئے. ساری چینج سائنس کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ اس ویسٹڈ انٹرسٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر آپ اس کو، اور یہی سال ہے اس کو شکست دینے کا، یہ شکست ہو جاتا ہے، یہ ملک میں ہر جگہ آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں. یعنی ریونیو کلیکشن اس ملک کے اندر مشکل نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ہر جگہ یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھا ہوا ہے اس کو اگر آپ شکست دے دیں. جی صابر لا رہے ہیں، اس کی اپوزیشن آپ کے اندر پارٹی کے اندر بھی ہے، ایم پی ایز بھی اور ایم این ایز بھی اپوز کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ سارا دیا جا رہا ہے لوکل گورنمنٹس کو، اور پہلے ہی وہ ناراض ہیں. اب 1 سال مزید گیپ ڈال دیا ہے، تو یہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے 1 سال کے اندر جب تک الیکشن نہیں ہوتے، تو کیا ایم پی ایز اور ایم این ایز کے تھرو ہوگا یا پھر ایڈمنسٹریٹر استعمال کریں گے؟ اور مستقبل میں یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے جتنا بھی، یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز سے لے کے لوکل گورنمنٹ کو چلا جائے گا؟ جی صابر، میں کہیں دنیا کے اندر ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملتے، جو اصل میں اب سب جانتے ہیں وہ ہوتا سارا بلدیات میں ہے. ہم نے جب یہ ابھی کے پی میں ایکسپیریمنٹ کیا، یہ جو ولیج کاؤنسل کا فنڈ بڑا اچھا خرچ ہوا. ولیج میں وہ لوگ بیٹھتے تھے، کنسنسس تھا، یہ ہمارے پاس فنڈ آیا، یہ ولیج کی ضروریات ہیں، وہ وہاں لگ گیا. ہمیں مسئلہ آیا جب ہم نے خرچ کرنا تھا فنڈ ڈسٹرکٹ میں. اب ڈسٹرکٹ ناظم کے پاس پیسہ آیا، ڈسٹرکٹ ناظم کے اوپر پریشر پڑ گیا یونین کاؤنسلرز جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے. اب وہ اتنی ڈپلیکیشن ہوئی کہ ایک طرف پروونس ایجوکیشن ادارے پہ خرچ کر رہا ہے، ادھر وہ ایک سکول ادھر بنا ہوا ہے، تو کیونکہ اس کا ایریا ادھر تھا، وہ اپنی جگہ وہ سکول ڈپلیکیشن ہو گئی. یعنی پیسے کا اتنا برا استعمال ہوا. اس کا جو ہمارے پاس پیسہ تھا اگر وہ صحیح خرچ ہو جاتا ڈسٹرکٹ میں بڑا چینج آ جانا تھا، لیکن وہ خرچ ہی صحیح نہیں ہوا. اس لیے ایک تو یہ اس پہ کوئی شک نہیں مجھے کہ اس پہ ریزسٹنس آئے گی. جو لوگ اور آگے جا کے بالکل یہ جو چینج ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملنے چاہیے ایم این ایز ایم پی ایز کو، یہ بالکل ایک ریزسٹنس آئے گی. میں یہ بھی کہتا ہوں، لیکن میں ایک اور چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارا اس وقت پاکستان ایک بڑا امیر ملک ہے. آپ ریئلائز نہیں کرتے، کیونکہ میں بھی نہیں ریئلائز کرتا تھا جب تک ہم یہ جو چائنا بھی گئے اور اس سے پہلے بھی گئے، جس طرح کا انٹرسٹ ہے آپ کے سامنے. آپ 6 مہینے پہلے میں نے یہاں ایک فیتا کاٹا، ایک پہلی پاکستان میں فورلینڈ کمپنی چائنا سے لے کے آئے ہو. سیٹرڈے کو میں وہاں گیا ہوں پرسوں، اور سیٹرڈے کو وہاں پوری گاڑی مینوفیکچر ہونی شروع ہو گئی ہے فیز 1 میں، اور وہ 20 ارب روپیہ ٹیکس دے رہے ہیں. 8,000 لوگ ڈائریکٹلی امپلوائے کر رہے ہیں، اور ایکچولی انڈائریکٹلی جو اس کا جو فیکٹری کے وہ 40,000 لوگوں کو افیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ اب ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور وہ 30 ارب روپیہ ٹیکس سال کے اینڈ میں دینا شروع ہو جائے گا، اور وہ انجن یہاں بنانا شروع کرنے لگے ہیں. اب یہ چائنیز کمپنی آ گئی. صرف اس ملک کے اندر کیونکہ ہمارے پاس ایک 21 کروڑ عوام ہے، یہاں بہت ڈیمانڈ ہے. یہاں سے آپ صرف چائنیز کا، میں آپ کو کہوں کہ اس وقت ہمارے پاس کیش ٹریپ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ مشکل وقت ہے. لیکن آگے صرف میں آپ کو ایک چائنیز کمپنی بتاؤں جو اب آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم نے اس سے سائن کر لیا ایم او یو. اب ان کی ساری پاکستان کی کراپس جو وہ وہاں اگاتے ہیں اس کی 3 گنا زیادہ پروڈکٹیوٹی ہے. ان کے پاس ساری ٹیکنالوجی ہے، بیج ہے.
اور وہ آ رہے ہیں یہاں پاکستان. آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ 3 گنا تو نہ بڑھائیں, دگنا ہی بڑھا دیں تو پاکستان میں سوچیں کہ جی ڈی پی کہاں سے کہاں جاتا ہے یا ویلتھ کریشن کتنی. تو اس میں پوٹینشیل بہت ہے ملک میں. یہ آپ دیکھ لینا کہ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو ہم نے شکست دینی ہے. میں آخر میں صرف آپ کو کرکٹ کی مثال دے دیتا ہوں. ایک منٹ, اچھا سیکنڈ لاسٹ, کرکٹ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ یہ سوچیں کہ ساری دنیا کے اندر علاقائی میچز ہوتے ہیں. میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں, مبشر سمجھ جائے گا کرکٹ کا, یہ کاشف سمجھ جائے گا. ساری دنیا میں علاقائی میچز ہوتے ہیں. پاکستان وہ واحد ملک ہے جدھر سپانسر اپنی ٹیم کھلا دیتا ہے. یہ کئی دنیا میں نہیں ہوتا. اب میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تب سے میں لگا ہوا ہوں کہنے کہ یہ سٹرکچر کو ٹھیک کرو, کیونکہ جو ٹیلنٹ, یہ جو میں آپ ابھی پیسے کی بات کر رہا ہوں, جتنا ٹیلنٹ پاکستان میں کئی دنیا میں نہیں ہے. یہ جو بھی ویو رچرڈ جیسے لوگ اکنالج کرتے ہیں. پرابلم میں آپ کو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہاں سسٹم بھی ایسا ہے کہ وہ ٹیلنٹ اوپر نہیں آتا. اب ہم وہ چینج کرنے لگے ہیں علاقائی کرکٹ. آپ نے سامنے پی ایس ایل دیکھا یہ جو ہوا ہے. اب کوئٹہ کا ایک کھلاڑی نہیں کھیل رہا تھا, وہ سارا کوئٹہ فالو کر رہا تھا اس کو. ساری دنیا میں ہوتی ہے علاقائی کرکٹ. اب یہاں پھر شور مچا دیجیے, ڈپارٹمنٹس کو آپ نکالنے لگے. یہ جاوید اس کی وہ اپنی سوچ ہے اس کی, لیکن کہیں دنیا میں ہے کہ اسپانسر اپنی ٹیم کھلا رہا ہے, یعنی بینکس اپنی ٹیم کھلا رہا ہے. وہ ملٹی نیشنلز ہیں, وہ ساری دنیا کے کھلاڑی لا سکتے ہیں, وہ تو نہیں کھلاتے. تو پاکستانی کیوں واحد ملک رہ گئے جی ڈپارٹمنٹس نوکریاں دے رہے ہیں؟ تو کرکٹ میں اتنا پیسہ ہے, لیکن صرف ایک کرپٹ سسٹم, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اس ملک کو کوئی ہرا نہیں سکتا, صرف آپ سسٹم ٹھیک کر دیں. مشکل یہ ہے کہ رورل ٹو اربن پاپولیشن جو مائگریشن ہے رورل ٹو اربن, اس کو آپ کیسے چیک کریں؟ کیونکہ انگریز نے سیٹلائٹ ٹاؤنز بنائے تھے, چھوٹے چھوٹے اور ٹاؤن شپس بنائے تھے شہر سے بہت دور, اور اگر رورل ٹو اربن مائگریشن کو نہیں چیک کر سکیں گے تو بڑے شہر کبھی مینج نہیں ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ ٹل دا ٹائم الیکشنز ہوں گے, کیا یہ ڈی سیز جو ابھی جو پیسہ تھا لوکل گورنمنٹ, وہ ڈی سی اپنے طور پر خرچ کر سکیں گے یا ان کے اوپر بھی کوئی گورننگ باڈی؟ میں جی آپ کو یہ رورل اربن مائگریشن, ایک منٹ پلیز, سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں پاکستان میں اربنائزیشن ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ ہے آپ, اور پنجاب مینلی کی بات کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا جو سارا اگر ڈیولپمنٹ فنڈ سارے پنجاب کا اگر زیادہ تر شہر پہ خرچ ہوتا ہے تو وہ تو پیچھے رہ جائیں گے. ہم نے یہ ان کی جب عثمان کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے فگرز نکالی کہ پر کیپٹا خرچہ جو لاہور پہ ہے وہ ہے 70,000 روپیہ, اور جو 96,000 روپیہ, اور جو ادھر ہے راجن پور میں وہ 2,400 روپیہ ہے. اب پر کیپٹا وہاں 2,400, یہاں 90,000, تو سارے لوگوں نے ادھر سے تو ادھر ہی آنا ہے شہر کی طرف جدھر نوکریاں, جدھر پیسہ ہے. اس لیے یہ ڈائریکٹ فنڈ جائے گا ولیجز کے اوپر, یہ نہیں, یعنی گاؤں میں ڈائریکٹ فنڈ جائے گا, اور پھر جو ڈسٹرکٹ کی پروونشل فائنانس بنے گا, اور پروونشل فائنانس جس طرح نیشنل فائنانس ہوتا ہے کمیشن, اسی طرح وہ دیکھے گا کہ غربت کدھر ہے اور ادھر زیادہ پیسہ کریں گے, تاکہ جب تک آپ کی صحیح ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, ایکویٹیبل نہیں ہوتی, تو یہ تو لاپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ, سارے لوگ شہروں میں بھاگیں گے, نوکریاں ادھر رہیں گی, اب پیسہ جدھر خرچ کریں گے ادھر ہی نوکریاں ہوں گی. تھینک یو جی.